فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ کیا تفتیش چارج فریم سے پہلے ہوتی ہے؟ جسٹس مسرت کا وکیل سے مکالمہ۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ چارج فریم ہونے کے بعد شامل تفتیش کیا جاتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر اعتراف نہ کرے تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ملٹری ٹرائل کس بنیاد پر چیلنج ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی فیصلہ ہو تو کیا آرڈر کے خلاف کوئی ریمیڈی کر سکتے ہیں؟ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کے صدر شی جن پنگ کو خط۔ چینی سال نو موسم بہار کے تہوار کے موقع پر صدر شی جن پنگ کو مبارکباد دی۔ صدر مملکت کا خط میں پاکستان اور چین کے مابین آہنی دوستی مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے اور دوستی کے بندھن کو آگے بڑھانے کے لیے بیجنگ میں چینی صدر سے تبادلہ خیال کا منتظر ہوں۔ پاکستان ون چائنا پالیسی کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چین کے نئے سال کے آغاز پر خصوصی پیغام میں کہنا ہے کہ چین کا نیا سال تجدید، تبدیلی اور نئی شروعات کے وعدے کی علامت ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کا لازوال رشتہ ہے۔ اب پاک چین دوستی ایک جامع اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل ہو چکی ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں سماجی و معاشی میدان میں چین نے بے مثال ترقی کی۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین کی ترقی قابل ستائش ہے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست مقامی صحافی نے وکیل ندیم سرور کے توسط سے دائر کی۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، پی ٹی اے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ موقف اپنایا کہ گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی نے پیکا ترمیم سے متعلق بل منظور کیے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت فیک انفارمیشن پر 3 برس قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ عدالت پیکا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دے۔ پیکا ایکٹ کی منظوری نامنظور۔ ملک بھر میں صحافی برادری سراپا احتجاج۔ لاہور، کراچی، ملتان، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں صحافیوں کا دھرنا۔ سول سوسائٹی، مزدور، وکلاء اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی بھی شرکت۔ صحافیوں نے بل کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا۔ پی ایف یو کے صدر افضل بٹ نے خطاب میں کہا کہ حکومت کو اندازہ ہی نہیں کہ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، یہ تو صرف آغاز ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز گروپ مذاکرات کی ناکامی پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ دونوں مذاکرات کی ناکامی کے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ نواز شریف نے عرفان صدیقی کو مذاکرات کی ناکامی کا ہدف دیا تھا۔ عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ کے بیانات سے حکومت کی غیر سنجیدگی واضح تھی۔ جوڈیشل کمیشن نہ بنانے سے واضح ہو گیا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ حقیقت کھل جانے کے بعد جعلی حکومت کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا مشیر اطلاعات کے پی کے بیان پر رد عمل۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کا ذکر کیے بغیر آج بھی آپ لوگوں کی سیاست نامکمل ہے۔ این آر او کا متلاشی آپ کا سرٹیفائیڈ کرپٹ لیڈر اور اس کا کرپٹ خاندان ہے، نواز شریف کا قصور نہیں۔ اڈیالہ جیل کے قیدی کو ڈیل کی امید نظر نہیں آئی، اس لیے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ جس شخص کی پوری زندگی بیساکھیوں کے سہارے گزری ہو وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ لاپتہ افراد کمیشن کے نامزد سربراہ جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کی نماز جنازہ آج لاہور میں بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔ جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر علالت کے باعث سروسز ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر کو ایک ہفتہ پہلے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جگہ لاپتہ افراد کا کمیشن کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر سپریم کورٹ کے جج۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کا 19 فروری سے آغاز ہوگا۔ 24 فروری کو بنگلہ دیش کا نیوزی لینڈ،
25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया का जनूबी अफ्रीका और 27 फरवरी को पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। रावलपिंडी स्टेडियम में 3 मैच खेले जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को यादगार बनाएंगे। सूरज की हसीन किरणों ने बागों के शहर का मौसम खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। इस्लामाबाद अटक में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की पेशगोई की गई। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। स्कर्दू -10, लाहा -6 और अस्तोर में -5 डिग्री रिकॉर्ड। और बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत ने पाकिस्तान में तीसरी शादी का ऐलान कर दिया। दूल्हा का भी बता दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में गुफ्तगू से कहते हुए राखी ने कहा कि पाकिस्तान दौरे के दौरान मुझे शादी के कई प्रपोजल मिले, मुझे अब एक प्रपोजल का इंतखाब करना ही है। दूल्हे से मुतालिक बताया कि उनका नाम डोडी खान है, अदाकार और पुलिस ऑफिसर हैं। इस्लामी तरीके के मुताबिक पाकिस्तान में शादी करूंगी। इस्तकबालिया भारत, हनीमून स्विट्जरलैंड और दुबई में रिहाइश रखूंगी।